ہم نے قرآن پڑھنے والے کو صرف یہ سمجھا کہ ابا کے انتقال کے بعد یہی مدرسے کے طلبہ کو ہم اپنی آنگن میں بلائیں گے, ان سے ایک ختم قرآن پڑھوائیں گے, بدلے میں 1000 روپیہ دیں گے اور ان سے صرف دعائیں کروائیں گے کہ مولوی صاحب دعا کر دیجئے کہ میرے ابا کو اللہ جنت عطا فرمائے. یعنی ایک دماغ میں, ہمارے دماغ میں لوگوں نے بٹھا دیا ہے کہ جنازے کے لیے, نماز کے لیے, قرآن خوانی کے لیے صرف مدرسہ, مسجد, علماء, طلباء, ان سب کی تخلیق صرف اسی کام کے لیے ہوئی ہے, جس کے نتیجے میں دھیرے دھیرے یہ فکر عام ہو گئی اور آج مسلم معاشرے میں قرآن پڑھنے والوں کی تعداد گھٹتی رہی اور لگاتار گھٹتی جا رہی ہے. ایک ریسرچ اور تحقیق کے مطابق آج تقریباً صرف 4% لوگ جن کا تعلق مدرسے سے ہے, وہ بھی آخر تک جاتے جاتے 2-2.5% بچتے ہیں. تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے صاحب کہ ہم نے قرآن پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ جواب آتا ہے مولانا اس لیے ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑا کیونکہ قرآن پڑھنے والے کو ہم نے ہمیشہ پریشانی میں مبتلا پایا, قرآن پڑھنے والے کی کمائی ہم نے کم دیکھی, قرآن پڑھنے والے کو فائنینشلی مجبوری میں ہم نے مبتلا پایا. یعنی آج کے معاشرے میں قرآن پڑھنے والوں کی تنخواہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا کہ ہمارا بیٹا بھی قرآن پڑھے گا, ایسے ہی حافظ قرآن بنے گا, زندگی بھر کی پریشانیوں کے سامنے ان کو کرنے پڑیں گے, اس لیے میرا بیٹا قرآن نہ پڑھے, میرا بیٹا عالم نہ بنے, میرا بیٹا مولانا نہ بنے, بیٹا میرا مفتی نہ بنے, کیونکہ عالم بننے کے بعد تنخواہ محدود رہے گی, حافظ بنے گا بیٹا زندگی بھر پریشان رہے گا. میں مان گیا صاحب کہ آپ کو زیادہ پیسہ چاہیے تھا تو آپ نے اپنے بیٹے کو اسکول میں ڈالا, کالج میں ڈالا, بڑی کمائی کی امید تھی, فائنینشلی مجبوری کے آپ شکار تھے, اس لیے اس میدان سے ہٹ کر ایک بڑی کامیابی کی آپ کو تلاش تھی. تو آپ کا دامن پکڑ کے مصور رضا پوچھے گا کہ آپ نے مدرسے کو ویران کرنے کی کوشش کی, آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجا, قرآن کی تعلیمات نہیں سکھائی, قرآن پڑھنے کا شعور اپنے بچوں میں آپ نے نہیں ڈالا. چلیے بتائیے آپ کو بڑی کامیابی چاہیے تھی تو آج بتائیے کہ آپ کے بچے کتنے کامیاب ہو گئے. یہ شرابی کون ہے جو سڑکوں پہ گرا ہوا ہے؟ یہ پاکٹ مار کون ہے جو ٹرینوں میں پاکٹ ماری کرتا ہے؟ یہ ظالم کون ہے جو ظلم کرتا ہے؟ یہ رشوت خور کون ہے جو رشوت کھاتا ہے؟ یہ چور کون ہے جو سماج میں چوری کرتا ہے؟ یہ جھوٹا کون ہے جو جھوٹ بولتا ہے؟ یہ کون ہے جو سماج میں آتنک پھیلا رہا ہے؟ یہ جس پرکار کے بچے ہمارے معاشرے میں ہو, چاہے وہ شرابی کی بات کی جائے, چاہے وہ بھگیڑی کی بات کی جائے, چاہے وہ گھیڑی کی بات کی جائے, چاہے وہ پاکٹ مار کی بات کی جائے, چاہے وہ دلال کی بات کی جائے, چاہے وہ رشوت خور کی بات کی جائے, یہ جتنے پرکار کے ظالم و جابر یا غلط انسان معاشرے میں ہے, 10 سال پہلے وہ بھی کبھی اسکول میں پڑھ رہے تھے, 15 سال پہلے ان کے گھر والوں نے بھی یہی کہا تھا میرا بیٹا بڑا آدمی بنے گا, میرا بیٹا زیادہ پیسہ کمائے گا. اس کا بیٹا نہیں کما پایا, ٹرین میں بیٹا پاکٹ ماری کر رہا ہے, اس کا موبائل چراتا ہے, اس کی سائیکل چراتا ہے, اس کی بائک چراتا ہے, یعنی شرارت کے میدان کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے. باقی مدرسہ ہمارا کل بھی اچھائی کا پیغام دیا تھا, آج بھی دے رہا ہے, ہمیشہ کے لیے دیتا رہے گا. مدرسے کا پروڈکٹ آج تک ہم نے نہیں پایا کہ کبھی کوئی رشوت خوری کرتا ہو, کبھی کوئی جھوٹ کے سہارے اپنی کمائی کرتا ہو. آپ اپنے سیتامڑھی ضلع کے کلیکٹریٹ آفس میں, آپ کلیکٹر آفس میں چلے جائیے, وہاں آپ کل جا کر RTI ڈالیے, آپ بولیے کہ صاحب 2025 میں کتنے لوگ رشوت خوری کی وجہ سے جیلوں میں بند ہے, یا کن کن لوگوں پہ FIR ہے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں بلاک لیول کا ایک آفیسر ہوگا جس کو کبھی کوئی CO کہتا ہوگا, کبھی کسی کو کوئی BDO کہتا ہوگا, کبھی کوئی کسی کو CO کہتا ہوگا, یعنی BDO کا نام آ سکتا ہے, اس کی پاسبلٹی ہے کہ صاحب BO کا نام آ سکتا ہے, اس کی بھی پروبلٹی ہے کہ CI کا نام آ سکتا ہے, کبھی بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر, کبھی ڈسٹرکٹ لیول کا آفیسر, کبھی کوئی کلیکٹر کا نام, کبھی کوئی IAS کا نام, کبھی کوئی IPS کا نام, کبھی کوئی کسی کا نام. یہ سب پڑھے لکھے وہی میدان کے ہیں جہاں آپ اپنے بچوں کو بھیجنا چاہتے ہیں. رشوت خوری کے نام پر انہوں نے بازار گرم کیا, چوری کے نام پر انہی لوگوں نے بازار گرم کیا. اس لیے میں کہنا چاہوں گا اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہلے مت پڑھاؤ. میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو اسکول میں کیوں پڑھاتے ہیں, آپ پڑھانا چاہیے اسکولوں اور کالجوں میں, بیٹوں کو آفیسر بنانا چاہیے, مگر قرآن کی تعلیمات سے پڑھنا چھاڑ کر اگر آپ نے اپنے بچوں کو صرف آفیسر بنانے پہ زور دیا, مدرسے سے نکال کر اگر آپ نے صرف کالجز, یونیورسٹیز اور اسکولوں کو آباد کرنے کی کوشش کی, تو 10 سال کے بعد یہ سارے رشوت خور آپ کے گھر میں پیدا ہوں گے. کوئی چور پیدا ہوگا, کوئی ڈکیت پیدا ہوگا, کوئی بے ایمان پیدا ہوگا, کوئی شیطان پیدا ہوگا, کوئی ڈاکٹر
نام پہ ایک خبیث پیدا ہوگا جو انسان کے جسم کے نام پر پیسے کھائے گا, جو دلالی کرے گا. مرا ہوا انسان پڑا رہے گا, اس کے گھر والے اس کی لاش اٹھانے کے لیے اس سے مانگیں گے, وہ اس سے کبھی کمیشن مانگے گا, کبھی لاش کے خرچے مانگے گا, کبھی پیشاب کا پیسہ مانگے گا, کبھی پخانہ جات کا پیسہ مانگے گا. یعنی یہ سب پڑھے لکھے مل کر سماج کو ظلم کی آندھی میں پھنسا دیں گے, جبر اور زیادتی کے میدان میں دھکیل دیں گے. ایک ہی بچانے والا, انسانیت کا پیغام دینے والا ایک ہی جماعت ہمارے سامنے نظر آتی ہے, اسی جماعت کو علماء کی جماعت ہم کہتے ہیں. ہمارا مدرسہ آج تک ایسی چیز کی نہ تبلیغ کیا, نہ ایسی چیز کی ترغیب کیا, نہ ہمیں برانگیختہ کیا, بلکہ ہمارا مدرسہ شروع سے آج تک انسانیت کا وہ زبردست فارمولا ہمیں سکھا دیا کہ رات کے 12 بجے مولوی صاحب کو فون کرنے والا آدمی یہی کہتا نظر آئے گا. ہم نے جیسے امام صاحب کو فون کیا 12 بجے رات کو, گنجی پہن کر مولانا میرے دروازے پر آئے, ایک گلاس پانی پڑھ کے دیا, آتے بھی سلام کیا, جاتے بھی سلام کیا, دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا, اور مولانا نے مجھ سے میرے لیے کہا, اے اللہ سیکریٹری صاحب کی طبیعت ٹھیک کر دے, اے اللہ ان کی دنیا آباد کر دے, اللہ ان کے گھر کو آباد کر دے, ان کی آخرت برباد ہونے سے بچائے. یہ صرف عالموں سے ہو سکتا ہے. عالم معاوضہ نہیں مانگتا, عالم صاحب آدمی کو پریشان نہیں کرتا, بلکہ قاعدے سے مدرسے میں جو بچہ پڑھ لیتا ہے 2 سال پڑھنے کا اس قدر شاندار ریزلٹ سماج میں دکھتا ہے کہ 2 سال کے بعد ہمارے مدرسے کا کوئی پروڈکٹ کسی جگہ جا کر مگج ماری نہیں کرتا, وہ کہیں چنا نہیں بیچتا, وہ کہیں جا کر صاحب مزدوری نہیں کرتا, وہ کہیں رکشہ نہیں چلاتا, بلکہ 2 سال مدرسے میں قاعدے سے پڑھنے والا بچہ, اس کے لیے 24 گھنٹہ ہر مدرسے کی دیوار یا مدرسے کی چٹائی آواز لگاتی ہے, تو کہاں بھٹک رہا ہے, تو یہاں آ جا, میری چٹائی سیدھی کر, میری خدمت کر, تو دنیا بھی پائے گا آخرت بھی پائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت قرآن کانفرنس. واہ واہ واہ, کیا عمدہ خطاب ہو رہا ہے. مدرسہ ہماری ضرورت کے تئیں وہ ایک پروڈکٹ ہمارے سامنے رکھتا ہے, اور جب تک ہم ایسے پروڈکٹ کو بچانے کے لیے کام نہیں کریں گے سماج اجڑ جائے گا, یہ ماحول خراب ہوگا. یہ آپ حرام و حلال کے ضابطے جو آج اپنے سماج میں دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ یہ خراب ہے, یہ اچھا ہے, اس کے پیچھے صرف احسان ہمارے علماء کرام کا, ان کی خدمت ہے. اگر علماء نہ رہیں, مدرسہ نہ رہے, مدرسہ نہ رہے تو اجڑ جائے گا ہمارا سماج. اس لیے مسلمانوں, آپ کی ہماری پراتھمکتا اس بات پر ہو, ہماری ترجیح ہو اس بات پر کہ ہمارا مدرسہ بچنا چاہیے, چاہے جس اینگل سے بچایا جائے. مدرسے کی حفاظت کے لیے ہر ممکن مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے. ابھی قاری جہانگیر صاحب, آپ کی کمیٹی اور آپ کے جامعہ کے تمام علماء کرام, مجھے یہ بات کسی نے کہا کہ حضرت نیا مدرسہ ہے. بھیا مدرسہ نیا رہے یا پرانا, بچنا چاہیے, مدرسہ پھیلنا چاہیے. بچوں کو آپ بھیجیں, چندہ بھی دیں اور اپنے بچوں کو بھی مدرسہ پڑھنے کے لیے بھیجیں. جب تک آپ کا بچہ مدرسہ نہیں جائے گا تب تک مدرسہ نہیں بچے گا. صرف آپ کے چندہ دینے سے مدرسہ محفوظ نہیں ہوگا, آپ کے چندہ کے ساتھ ساتھ آپ مدرسے کو آپ کے بچوں کی بھی ضرورت ہے. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے بچے کو آپ مدرسہ بھیجیں, ان کو قرآن پڑھنے دیں. چونکہ آپ کا بیٹا قرآن پڑھ کر ہی اپنی طرف سے جو اچھائی بیان کر سکتا ہے. بغیر قرآن پڑھے مورل ایجوکیشن لینے کے لیے کوئی ذریعہ اگر ہو تو آپ مجھے بتائیے. بغیر قرآنی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو قرآن نہیں پڑھا ہے وہ ان کے اندر مورلٹی نہیں ہے, مگر اس میں باضابطگی نہیں ہے, اس میں پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے کہ بچوں کو پہلے قرآن پڑھایا جائے. قرآن نہیں پڑھائیں گے ڈاکٹر بنے گا, ممکن ہے چور بن جائے. قرآن پڑھے بغیر وہ انجینئر بنے گا بھی تو خبیث ٹائپ کا انجینئر بنے گا. ایک دستخط کو بیچ کر وہ پل میں اوکے مار دے گا, اور 6 مہینے کے بعد پتا چلا کہ چھوٹی سی گاڑی گئی, اوور بریج نیچے چلا گیا. یہ کب ہوگا؟ جب اس کو قرآن کا نالج نہیں رہے گا. اور قرآن کا ہی نالج اس انجینئر بچے کو یہ سکھانے کے لیے ہے کہ ہم کو غلط نہیں کرنا ہے, اس کا انجام غلط ہوگا. قرآن کی تعلیم سے ہی ہمارے بچے, اور قرآن کی تعلیم کیا قرآن کی تعلیم ہے. میرے پورنیہ میں ایک ڈاکٹر ہیں صاحب, ڈاکٹر خواجہ ندیم صاحب, آپ کو کبھی پورنیہ آنا ہو تو میں ملاؤں گا ان سے.
برین اسپیشلسٹ ہیں, بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. ابھی سے 4 سال پہلے میری ملاقات ایک جنازے میں ہوئی تھی. ان کی بات میں نے 1-2 جلسے میں بھی بتایا تھا. میں بتاؤں پھر آپ کو خوشی ہوگی کہ کس طریقے کے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہے. اس ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیسی خیریت ہے؟ سب بات انہوں نے بتایا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ حضرت میں ابھی رابعہ میں پڑھ رہا ہوں. مجھے سن کر تھوڑی دیر کے لیے اعتماد نہیں ہوا کہ ایک MBBS ڈاکٹر اور وہ یہ کہتے ہو کہ میں رابعہ میں آن لائن مولانا گلزار مصباحی صاحب جو ناگپور سے آن لائن پڑھاتے رات کے 11 بجے کے بعد ان لائیو کلاس سے پڑھاتے, وہ ڈاکٹر MBBS MD ڈاکٹر برین اسپیشلسٹ, ہڈی توڑ کر جوڑنے والا, یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا بہت بڑا ان کا کلینک ہے, بہت بڑا ہاسپٹل ہے. درجنوں پیشنٹ کو ہمیشہ دیکھتے رہتا ہے, مگر رات کے 11 بجے کے بعد اس کا بیٹھ کر پڑھنا, باضابطہ موبائل کھول کر پڑھنا اور کاپیوں میں کتابوں کی باتیں نوٹ کرنا, اسے یاد کرنا, پھر نیکسٹ نائٹ کو ان چیزوں کو آن لائن بتانا, ایگزام دینا. اتنی مصروفیت کے بعد بھی اس ڈاکٹر کو اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ میں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آخر کیا وجہ ہے, کیا ضرورت پڑ گئی تھی آپ کو, آپ نے کیوں مدرسے کی تعلیم کو ضروری سمجھا؟ اس نے کہا حضرت میں پہلے پٹنہ میں پڑھا, پٹنہ سے انٹر کرنے کے بعد جب میں MBBS کے لیے اپنے ہندوستان میں دلی میں جب سلیکٹ ہوا, وہاں سے پھر میں MD کیا, FRCS کیا, کئی ڈگریاں مجھے مل گئی. مجھے لگا کہ میں بہت نالجبل پرسن ہوں, بہت زیادہ افیکٹو ہوں, بہت زیادہ پڑھا لکھا انسان ہوں, میری طرح شاید کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اسی درمیان میں اپنا ہاسپٹل چالو کیا, ہاسپٹل میں پیشنٹ دیکھنے لگا, علاج کرنے لگا, پیسوں کی بارش ہو گئی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہی تو میرا سوال ہے, آپ کے پاس کروڑوں کی گاڑی ہے, آپ کا کروڑوں کا ہاسپٹل ہے, آپ کے پاس کروڑوں روپے ہے, آپ کو کسی چیز کی حاجت نہیں, آپ کے پاس اپنا ہاسپٹل میں درجنوں پیشنٹ ڈیلی آتے جاتے ہیں, پھر آپ کس چیز کی تلاش میں اور کس خواہش کی تکمیل میں آپ نے مدرسے کی تعلیم کو ضروری سمجھا؟ ڈاکٹر صاحب نے جو جواب دیا تھا اس کے جواب پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اس نے کہا مولانا میں بچپنے سے اسکول میں پڑھا, انٹر کے بعد میں نیٹ کی تیاری کیا, نیٹ کوالیفائیڈ ہوا, MBBS کلیئر کیا, اس کے بعد MD FRCS میں بہت زیادہ اسپیشلائزیشن کی ڈگری میں نے حاصل کی. میں چاہوں انسان کے شریر کے سارے پارٹ پرزے الگ کر کے دوبارہ جوڑ دوں, مجھے ہر چیز پر کمانڈ ہے. مگر جب میں شریعت کی چند کتابیں پڑھا, اسلامی تعلیمات کی چند کتابوں پر میری نگاہیں دوڑی, اس کے بعد مجھے لگا یہ جو 10 سالوں سے میں پڑھ رہا تھا, یہ پٹنہ کے ہاسٹل میں, یہ صاحب دلی کے ہاسٹل میں, یہ ہندوستان سے باہر جو میں لاکھوں کروڑوں روپیہ زمین مکان بیچ کر میرے گھر والوں نے پڑھایا تھا, کبھی فزکس کی تعلیم, کبھی کیمسٹری کی تعلیم, کبھی بایولوجی پہ زور دینا, کبھی میتھمیٹکس پہ زور دینا, کبھی انگریزی بھاشا سیکھنا, ان ساری چیزوں پر جب میں نے محنت کی, اس کے بعد جب میں نے قرآنی تعلیمات پر کا مطالعہ کیا, قرآنی نسخے کو پڑھا, قرآن کا ترجمہ پڑھا, اس کے بعد مجھے لگا کہ آج تک جو انٹر BA اور یہ MBBS کرنے کے بعد جو میں نے حاصل کیا ہے, یہ میں نے کچھ نہیں پڑھا. تعلیم تو وہ ہے جو مدرسے میں دی جاتی ہے, پڑھائی تو وہ ہے جو قرآن کے حوالے سے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. حضرت ابھی میں رابعہ میں پڑھ رہا ہوں, ابھی ایسا لگتا ہے کہ میں علم حاصل کرنے جا رہا ہوں, ابھی تک میں نے پڑھا نہیں تھا. وہ انٹر کی تعلیم روزگار کی تعلیم تھی, وہ MBBS کی تعلیم روزگار کی تعلیم تھی, وہ فزکس کی پڑھائی روزگار کی پڑھائی تھی, وہ بایولوجی پڑھنا پیسے کے لیے تھا, وہ کیمسٹری پڑھنا روزگار کے لیے تھا. حضرت دنیا اور آخرت کی بھلائی کی تعلیم تو وہ ہے جو میں رات کے 11 بجے کے بعد مولانا گلزار سے پڑھا کرتا ہوں. یہ تعلیم ہمارے لیے پیش ہے. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ. اس لیے مدرسہ کو اب بچائیں. آپ کا مدرسہ دارالمفتی اعظم ہند بحمدہ تعالی, ہمارے علماء کی بڑی محنت ہے اس کے پیچھے, مگر اس سے زیادہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی. مدرسہ جب تک آپ کے معاشرے میں رہے گا, کوئی کسی اعتبار سے نہ آپ کا ایمان چھین سکتا ہے, نہ آپ کے عقیدے کو خراب کر سکتا ہے. مدرسے کا رہنا, علماء کا رہنا, ان کا علماء کا وجود ہی ہمارے لیے برکت کی نشانی ہے. ہم اور آپ سب دعا کریں مولا تبارک و تعالی بولنے میں مجھ سے, سننے میں آپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی اللہ سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.